حالیہ چند اشروں میں مشینوں سے بنے قالین کشمیر کے نام پر بکتے تھے، جس سے کشمیر میں قالین بافی کی صنعت کو شدید دھچکا لگا تھا، لیکن مخصوص جی آئی ٹیگ متعارف ہونے کے بعد مقامی صنعت کو امید بندی ہے کہ اب نکالوں کے قالین بآسانی پکڑے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کشمیری قالین جی آئی ٹیگ ملنے کے بعد دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر سکیں گے؟ مہینوں ایک جگہ بیٹھ کر کشمیری کاریگر بہت صبر اور محنت سے رنگین دھاگوں سے ان قالینوں کو بنتے ہیں۔ روایتی لوم پر معیاری سائز کا قالین بننے میں 1 سال لگتا ہے۔ محمد رفیق شاہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں مشہور علی شاہ اورینٹل کارپیٹ شو روم کے مالک ہیں۔ 1867 سے چلنے والے اس ادارے کو شاہ خاندان کی 5ویں نسل چلا رہی ہے۔ کشمیر کارپیٹ از این انہیریٹڈ آرٹ۔ کشمیر کارپیٹ ایک وراثتی فن ہے، یہ 600 سال پر مبنی ہے اور یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ موجودہ دور میں نوجوان نسل صبر کھو دیتی ہے، اس لیے اس سے منسلک خاندان دن بدن بکھر رہے ہیں۔ In that respect, we lose families day by day. First time I'm traveling to Kashmir, so it's really beautiful. میں کشمیر پہلی بار آئی ہوں، مجھے بہت خوبصورت لگے اور میرا یہاں آنے کا تجربہ بہت حیرت انگیز ہے۔ یہ فن ہے، میں اس پر یقین رکھتی ہوں کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ایک روایت چھپی ہے، اور ایک آرکیٹیکٹ ہونے کے ناطے میں کافی متاثر ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ فن موجود رہے۔ یہ کاریگر لوم پہ بیٹھے اپنے ہاتھوں سے قالین بن رہے ہیں۔ صدیوں تک یہ کاریگر گمنام رہے، لیکن اب ان کاریگروں کے نام قالین کے جی آئی ٹیگ یعنی جیوگرافیکل انڈیکیشن ٹیگ پر ہوں گے۔ اس طرح صارف قالین کے اصلی ہونے کی تصدیق کر سکیں گے۔ 40 ایکسپورٹرز کا مینوفیکچرز ابھی تک رجسٹر ہوئے ہیں، اینڈ وی ہیو بین ایبل ٹو لیبل اینڈ سرٹیفائی مور دین 1300 کارپیٹس ٹل ڈیٹ۔ اور پہلا ہمارا شپمنٹ جو ہے ایکسپورٹ شپمنٹ ٹو یورپ، اٹ واز فلیگڈ اپ آف ان دا منتھ آف مارچ فرام نیو دہلی۔ کشمیر کی بہت سی خواتین کی طرح مہر بیگم اور ان کی 2 بیٹیاں قالین بننے میں ماہر ہیں۔ یہ خواتین شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ کے علاقے میں سارا دن قالین بننے میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ مشین سے بنے قالینوں کے اضافے پر افسوس ظاہر کرتی ہیں۔ اس کام میں سال بھی لگتا ہے اور کبھی 6 مہینے بھی۔ ہاتھ سے بناتے ہیں، جب سے مشین قالین آئے ہیں ہم کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لوگ مشین سے بنے قالین بیچتے تھے اور انہیں اصلی کہتے تھے، جبکہ وہ نہیں تھے۔ اب جب جی آئی ٹیگ پر مہر لگائی گئی ہے تو یہ ہمیں اصلی کشمیری قالین اور جعلی قالین میں فرق کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے کشمیریوں کو فائدہ ہوگا اور قالین بننے والے کو ضرور منافع ملے گا۔ کارپیٹ ایکسپورٹ پروموشن کونسل کے ایک ممبر شیخ عاشق کہتے ہیں کہ جی آئی ٹیگ کے علاوہ بھی حکومت کو اس صنعت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ کچھ ایسے ریجنز ہیں جیسے یو ایس مارکیٹ ہے، یو ایس مارکیٹ از کمپلیٹلی انٹیپڈ فار کشمیر کارپیٹس، بہت مائنیوٹ پرسنٹیج آتا ہے، تو اس میں ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہم کمپلیٹلی بتائیں گے کہ ریوائیو اب جی آئی ٹیگ سے ہوگا، وہ پاسبل نہیں ہے، ہم کو اور بھی میجرز لینے پڑیں گے۔ دس از ون آف دا میجر۔ گھروں اور چھوٹے کارخانوں میں بنے قالین بڑے بڑے مہنگے شو رومز کی زینت بنتے ہیں اور دنیا کے 25 ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ 2 سال میں 200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے قالین مختلف ملکوں کو برآمد کیے گئے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا نیا جی آئی ٹیگ کا نظام کشمیری قالین کی صنعت کو نئی زندگی دے پائے گا یا اس نوعیت کے مزید اقدامات کی ضرورت ہے؟ زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔